والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان آیتوں کے اندر سورہ بقرہ کی بنی اسرائیل کی عہد شکنی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ بنی اسرائیل نے جو اللہ سے قول و قرار کیا تھا، اللہ سے جو معاہدہ کیا تھا، اس کو بنی اسرائیل توڑنے کے عادی بن چکے تھے، خاص طور سے یہودی۔ اللہ اپنے پاک کلام میں ان کی اس عہد شکنی کو، اللہ کے معاہدے کو توڑنے کو ذکر فرما کر حضور کے زمانے کے یہودیوں کو تنبیہ کر رہے ہیں، اور اسی کے ضمن میں مسلمانوں کو بھی بتلا رہے ہیں کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے اللہ دنیا میں ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، اور آخرت میں اللہ سخت عذاب دیتے ہیں۔ گزشتہ آیت سورہ بقرہ کی جو تھی، اس میں بھی بنی اسرائیل کے ایک عہد کو توڑنے کا ذکر تھا، جو یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا، نماز اور زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ اسلام مدارات سکھاتا ہے، مداہنت سے منع کرتا ہے۔ مدارات کسے کہتے ہیں؟ مدارات کہتے ہیں اپنی بشری ضرورتوں کو دبا دینا دوسروں کے لیے، خود بھوکا رہ جانا، دوسرے کو کھلا دینا۔ بشری ضرورتیں تمام اس میں آ گئی۔ خود پرانے کپڑے پہن لینا، دوسروں کو کپڑے دے دینا۔ خود کہیں ٹرین میں، بس میں سفر میں ہیں، اپنی سیٹ چھوڑ کر کھڑے ہو جانا، دوسرے کو دے دینا کہ آپ بیٹھ جاؤ۔ تو اس طریقے سے تمام دنیاوی چیزوں کے اندر اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دے دینا، اسی کو کہتے ہیں مدارات۔ اسلام مسلمانوں کو ہر زمانے کے اندر یہ سکھاتا رہا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ خاطر مدارات کریں۔ یہ تو ہوا مدارات، اور ایک ہوتا ہے مداہنت۔ مداہنت کہتے ہیں دنیاوی مصلحت کے خاطر دین پر عمل کرنے کو چھوڑ دینا۔ دنیاوی مصلحت کے خاطر، مثال کے طور پر نماز کا وقت ہو گیا، اب مسلمان یہ سوچے کہ اگر میں یہاں نماز پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، تو لوگ کیا کہیں گے، اس کی وجہ سے دین پر عمل کرنے کو چھوڑ دیا۔ اسی کو کہتے ہیں مداہنت۔ جیسے صحابی رسول کھانا کھا رہے ہیں، لقمہ دسترخوان پر گر گیا، ساتھی نے فرمایا اسے اٹھا کر مت کھاؤ، اس لیے کہ تم بادشاہ کے دسترخوان پر ہو، اور یہاں کے لوگ گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر نہیں کھاتے ہیں، لہذا تم بھی اٹھا کر مت کھاؤ۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ان کمبختوں کی وجہ سے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو دنیاوی مصلحت کے خاطر دین کو چھوڑ دینے کا نام مداہنت ہے۔ مداہنت اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جو لوگ مداہن ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ امت مسلمہ میں یہ مرض بڑھتا چلا کہ لوگ دوسروں کی دنیاوی مصلحت کے خاطر اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو پچھلی آیات میں اللہ نے مدارات سکھلایا تھا کہ دیکھو رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، والدین کو
ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن ان کے چکر میں دین چھوڑ دو، ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر والدین نافرمان ہیں، اب والدین کہہ رہے ہیں کہ بیٹا، یا والدین مشرک اور کافر ہیں، اللہ کو نہیں مانتے ہیں، تو اب والدین کہہ رہے ہیں کہ بیٹا نماز مت پڑھو، روزہ مت رکھو، تو اب ہمارے ذہن میں آئے گا کہ ابھی تو بتلائے تھے مولوی صاحب نے کہ والدین کی فرمانبرداری کرنا چاہیے، تو والدین کہہ رہے ہیں روزہ مت رکھو، تو کیا ہم والدین کی بات مانیں گے؟ اب نہیں مانیں گے۔ اس کو کہتے ہیں مداہنت۔ اب دین کے خاطر ہم کسی کی نہیں مانیں گے۔ ایسی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کا مسئلہ ہے، لیکن رشتہ دار ہمیں دین پر عمل کرنے سے روک دے رہے ہیں، تو پھر ہم رشتہ داروں کی بھی نہیں مانیں گے۔ تو دین پر عمل کرنے کا جہاں مسئلہ آئے گا، وہاں ہم اللہ اور اس کے رسول ہی کی مانیں گے۔ اگر اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی مان رہے ہو اور دین کو چھوڑ رہے ہو، تو پھر ایسا آدمی مداہن ہے، جس سے اللہ ناراض ہے۔ آج کی جو آیتیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 سے لے کر 86 تک کا مختصر سا تذکرہ ہمارے سامنے پیش ہوگا۔ ان آیتوں کے اندر بھی بنی اسرائیل کے عہد شکنی کا تذکرہ ہے۔ بات چل رہی ہے بنی اسرائیل، یہود، نصارہ کس طریقے سے اللہ سے وعدے کیا کرتے تھے، پھر اس کو توڑ دیتے تھے۔ جیسے ایک وعدہ آیا تھا تورات پر عمل کریں گے، کیے نہیں۔ ایک وعدہ پیچھے آیا تھا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور وہ 8 باتیں آئی اس میں، اس کو بھی توڑ دیا اور چھوڑ دیا۔ آج بھی اللہ کچھ بنی اسرائیل کے بدعہدی کا تذکرہ کر رہی ان آیتوں میں۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، بنی اسرائیلیوں یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم سے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ نمبر 1، لا تسفکون دماءکم، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اسی طریقے سے تم آپس میں اپنے ہم مذہب ہم مسلک لوگوں کو اپنے وطن سے جلا وطن نہیں کرو گے، باہر نہیں نکالو گے۔ نمبر 3، آگے آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جب تمہارا کوئی قیدی تمہارے مسلک تمہارے مذہب کا آدمی کہیں قید ہو جائے تو تم فدیہ دے کر اس کو چھڑا لو گے۔ یہ 3 اللہ نے وعدے لیے بنی اسرائیل سے۔ 3 وعدے کون سے؟ آپس میں خون ریزی نہیں کریں گے، اپنے ہم مسلک ہم مذہب یعنی مسلمانوں کو، اس زمانے میں وہ مسلمان تھے، اپنے وطن سے باہر نہیں نکالیں گے، جلا وطن نہیں کریں گے۔ اگر کہیں مسلمان پھنس جاتا ہے تو پھر اس کو چھڑانے کے لیے اجتماعی طور پر کوشش کریں گے۔ 3 وعدے لیے تھے، جس کو قرآن کہتا ہے ثم اقررتم، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تو تم نے اقرار بھی کیا کہ اللہ ہم ایسا ضرور کریں گے۔ وانتم تشہدون، تم خود شاہد تھے اس پر کہ ہم اے اللہ آپ سے کیے ہوئے وعدے کو نبھائیں گے۔ لیکن بنی اسرائیل نے یہاں پر بھی اللہ سے ان کیے ہوئے 3 وعدوں کو بھی توڑ دیا۔ پہلا وعدہ کیا تھا؟ آپس میں لڑیں گے نہیں، قتال نہیں کریں گے۔ تو لڑنا شروع کیا۔ کیسے؟ مدینہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو 2 قبیلے مشرکین کے رہتے تھے، جن کا نام تھا اوس اور خزرج، اور 3 قبیلے مدینہ کے اندر یہودیوں کے رہتے تھے، جن کا نام ایک کا بنو قریظہ، دوسرے کا بنو نذیر اور تیسرے کا بنو قینقاع نام۔ یہ 3 نام کے قبیلے یہودیوں کے مدینے میں رہتے تھے۔ تو اوس خزرج مشرک اور بنو نذیر بنو قریظہ یہودی۔ تو ان دونوں کے آپس میں اوس اور خزرج جو 2 مشرکین کے قبیلے تھے، لڑائی چلتی تھی، اور ان کی لڑائی 1-2 دن کی نہیں چلتی تھی، سالوں سال آپس میں ان کی لڑائی چلتی تھی۔ تو بنو قریظہ جو یہودی تھے، انہوں نے معاہدہ کر لیا تھا اوس سے کہ ہم تمہاری لڑائی میں اچھے برے میں تمہارا ساتھ دیں گے۔ ادھر انہی کے آگے مخالف بنو نذیر جو یہودیوں کا دوسرا قبیلہ تھا، جس کا معاہدہ تھا خزرج قبیلے کے ساتھ۔ تو جب یہ دونوں لڑتے تھے تو ادھر بھی یہودی اور ادھر بھی یہودی، تو دونوں لڑ رہے مشرکین کے ساتھ مل کر، دونوں آپس میں لڑ رہے۔
اللہ نے منع کیا تھا کہ تم آپس میں نہیں لڑنا، تم ایک مسلک والے ہو، ایک مذہب والے ہو، آپس میں نہیں لڑنا، لیکن وہ لڑتے تھے۔ چنانچہ بنو قریظہ اوس کے ساتھ مل کر اپنے ہی ہم مسلک ہم مذہب مسلمانوں کو، بنو قریظہ کو قتل کیا کرتے تھے، مارتے تھے۔ تو قرآن میں اللہ نے منع کیا تھا کہ نہیں کرنا ایسا، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا۔ پھر کیا کرتے تھے؟ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّن دِيَارِهِمْ تُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ۔ اللہ نے دوسرا وعدہ لیا تھا کہ اپنے مسلک، اپنے مذہب کے ماننے والوں کو اپنے وطن سے نہیں نکالنا۔ یہ لڑائی کیا کرتے تھے، اس کے بعد کسی ایک گروہ، ایک فرقے کو مجبور کر دیتے تھے کہ تم ہمارا وطن چھوڑو، تمہارے لیے مدینہ میں جگہ نہیں ہے۔ چنانچہ وہ باہر چلے جاتا تھا۔ اب باہر جانے کے بعد کسی جنگ میں پکڑا گیا یا کچھ ہو گیا تو دوسرے قبیلے کے لوگ اس زمانے میں اس کو قیدی بنا لیتے تھے۔ تو جب ان کو معلوم ہوتا تھا کہ ہمارا یہودی بھائی قیدی بن گیا ہے تو اب دونوں قبیلے کے یہودی مل کر پیسے جمع کرتے تھے اور اس قیدی کو فدیہ دے کر، پیسے دے کر چھڑا کر لاتے تھے۔ تو یہ والا بھی وطن سے نکالنے سے بھی اللہ نے منع کیا تھا، لیکن اس معاہدے کو بھی اللہ کے توڑ دیا۔ ہاں، تیسرا جو تھا کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اپنے مسلک کے، مذہب کے لوگوں کو چھڑا لینا اگر وہ قیدی بن جائے تو، اس پر عمل کرتے تھے، اور اس پر بھی وہ دنیاوی مصلحت کے خاطر عمل کرتے تھے۔ قرآن نے اسی کو ذکر کیا ہے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم ظلم اور گناہ کے ذریعے اپنے ہی ہم مسلک مذہب لوگوں کے خلاف دوسروں کی مدد کرتے۔ وَإِيَّاتُكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، تمہارے پاس کوئی قیدی بن کر آتا اس کو فدیہ دے کر تم چھڑا دیتے، حالانکہ پہلے ہی محرم علیکم اخراجہم، ہم نے شروع میں تم پر حرام قرار دے دیا تھا کہ اپنے مسلک مذہب کے لوگوں کو اپنے وطن سے نکالو ہی مت، لیکن تم نہیں کرتے تھے۔ اتنی بات اگر سمجھ میں آئی تو 3 وعدے اللہ سے کیے تھے، 2 توڑ دیے، 1 نبھایا۔ آگے اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تمہارا عجیب حال ہے، تم تورات کے بعض حصے پر ایمان لاتے، بعض کا انکار کر دیتے۔ ارے 3 میں سے 2 کو تو چھوڑ دیا نا، یہ انکار ہو گیا، 1 کو مان لیا، یہ ایمان ہو گیا۔ فما جزاء من يفعل ذلك منکم، اللہ فرما رہے جو ایسا کریں کہ اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو مانے اور کچھ کو نہ مانے، اس کی کیا سزا ہے؟ اللہ فرماتے جو ایسا کرے تم میں سے، اس کی سزا دنیا کے اندر رسوائی اور ذلت ہے، اور آخرت کے اندر جب لوٹائے جائیں گے تو پھر سخت سے سخت عذاب کے مستحق بنیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں، اللہ کو ہر چیز کا مکمل علم ہے۔ پھر اللہ نے وجہ بھی بتلا دی کہ یہ اللہ کی کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے دنیا کی زندگی کو خریدا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ فلا یخفف عنہم العذاب، لہذا ان سے قیامت میں نہ عذاب میں تخفیف ہوگی، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو 3 میں سے 2 کو چھوڑ دیا، 1 کو اپنایا۔ یہ تھا یہودیوں کا تذکرہ جو یہاں پر اللہ نے آیتوں میں ذکر کیا ہے۔ اب ہم اس کو یہودیوں کے ذریعے اللہ جو مسلمانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں اس کو بھی ہم سمجھتے چلیں، اس لیے کہ مسلمانوں کا حال بھی اس زمانے میں یہودیوں سے الگ نہیں ہے، بلکہ قریب قریب اس زمانے میں مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہی ہو گئی ہے جیسے یہودیوں کی تھی۔ ایک مثال، قانون، مثال کے طور پر ہمارا ملک ہندوستان ہے تو اس کا سنویدھان اور ایک قانون ہے۔ قانون کے اندر آرٹیکل ہے، اتنا قانون، قانون نمبر یہ، قانون نمبر یہ، دفعہ نمبر یہ، اس طریقے کے قانون ہیں۔ تو آپ بتلاؤ کہ ان تمام قانون کی کتاب میں سے اگر کوئی ہندوستانی یوں کہے کہ میں سارے قانون کو مانتا ہوں، ایک قانون کو نہیں مانتا، سارے قانون کو میں مانتا ہوں، ایک قانون کو نہیں مانتا، تو حکومت اس پر کیا حکم لگائے گی؟ حکومت چھوڑ دے گی کہ اسے کہ نہیں ٹھیک ہے ایک ہم نہیں مانو چلے گا؟ نہیں، حکومت یہ کہے گی کہ نہیں، ہمارے ملک ہندوستان کے پورے قانون آپ کو ماننا پڑے گا تو آپ ہندوستانی ہیں۔ اگر آپ ایک قانون کو بھی نہیں مانیں گے تو پھر آپ ہندوستان کے ساتھ بغاوت کرنے والے ہیں۔
ہر جگہ کی حکومت یہی فیصلہ سنائیں گی، ایک قانون بھی نہیں مانیں گے تو وہ حکومت کی نظر میں باغی کہلائیں گے۔ اللہ نے بھی قانون بنایا ہے، اللہ کا قانون اللہ کی کتاب ہے۔ یہودیوں کے لیے تورات تھی، عیسائیوں کے لیے انجیل تھی، مسلمانوں کے لیے قرآن اللہ کا قانون ہے۔ اگر کوئی مسلمان اللہ کا قانون قرآن کے بعد حصے پر ایمان لائے، زبان سے تو مسلمان کہتا ہے نہیں ہمارا پورے قرآن پر ایمان ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو بعض پر عمل کرتا ہے، بعض کو چھوڑ دیتا، اسی کو کہتے ہیں قانون کی خلاف ورزی۔ تو اس بعض کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ اللہ کی نگاہ میں باغی کہلاتا ہے، اور باغی جو ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ باغی جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ باغی جو ہوتا ہے حکومت اس کے ساتھ کوئی نرمی کا برتاؤ نہیں کرتی۔ ایک مرڈر کرنے والا ہے، چوری کرنے والا ہے، اس کو تو حکومت کیا کرے گی؟ کچھ اس کے ساتھ نرمی کر لے گی، لیکن ایک حکومت کے ساتھ بغاوت کرنے والا ہے، اس کے ساتھ حکومت نرمی بالکل نہیں کرتی۔ ایسی اللہ کا معاملہ ہے کہ جو اللہ کے قانون کو یوں کہے کہ اللہ ہم آپ کے قانون کو مانتے ہیں۔ یہودیوں نے تورات کی شکل میں، مسلمانوں نے قرآن کی شکل میں کہا کہ اللہ ہم آپ کے قرآن کے قانون کو مانتے ہیں۔ تو ماننے کا مطلب یہ تھا کہ پوری زندگی میں اللہ کے قانون پر عمل کرتے۔ لیکن آپ دیکھو مسلمانوں کی زندگی عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاقیات، ساری چیزوں کے اندر دیکھیں گے تو چند کے اندر مسلمان اللہ کے قانون کو مانتے ہیں۔ ان چند میں کیا ہے؟ نمبر 1 عبادات اور عقائد۔ عقائد میں بھی مکمل نہیں ہے، جو مرضی کا ہے اس کو مانتے ہیں، جو مرضی کا نہیں ہے اس کو نہیں مانتے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے، قرآن نے ہم کو یہ چھوٹ نہیں دی کہ جو مرضی کا تمہارے سمجھ میں آئے گا اس کو مان لینا، جو مرضی کے خلاف رہے گا اس کو چھوڑ دینا۔ نہیں، دین جو ہم نے دیا ہے تمہاری مرضی کے موافق ہو تو بھی ماننا پڑے گا، تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو بھی ماننا پڑے گا، تب ہے تم مومن۔ اگر تم نے مرضی کا دین مان لیا اور مرضی کے خلاف کا دین چھوڑ دیا تو پھر تم حقیقی مومن اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے پورے دین کو نہیں مانا۔ معاملات کے اندر قرآن والے معاملات پر عمل کرتے نہیں۔ قرآن والے معاملات اللہ کہتے ہیں ہر معاملے کو لکھ کر کرو، 2 گواہ بنا کر کرو، نہیں کرتے مسلمان۔ معاشرت والے معاملات پوری زندگی آگے، رہن سہن کیسے، اسلامی معاشرت مکمل ایک نظام ہے، نہیں رہتے، غیروں کے طریقے پر رہتے، اسی کو پسند کرتے۔ اسی میں وہ بھی آ گیا نکاح، شادی بیاہ، رسم و رواج، مسلمانوں کا مستقل ایک نظام ہے، لیکن مسلمانوں کو مسلمانوں کا نظام پسند نہیں آتا، یہودیوں کا اور غیروں کا نظام پسند آتا کہ ہم ان کے طریقے پر اپنا برتھ ڈے بھی منائیں گے، ان کے طریقے پر اپنا نکاح بھی کریں گے۔ اور اب تو ایسا ہو گیا کہ نکاح میں بولتے وہ انگوٹھی مٹکے میں ڈال کر، ایسا کر رہے نا، انگوٹھی ڈال دے رہے مٹکے میں یا بھگونے میں یا کسی چیز میں، اور غیروں کی طرح انگوٹھی چھیننے لگا رہے، ہو رہا نا ایسا؟ کون سی حدیث سے ثابت ہے بھائی یہ؟ ہلدی کی رسم کہاں سے آ گئی؟ کس نے ہلدی کھیلا؟ پورا گھر پیلے کپڑے پہن کر محلے بھر میں ہلدی منا رہے، اور مزید کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ہلدی پر ہلدی کا گانا بھی بجا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد دعویٰ یہ ہے کہ مولوی صاحب ہم تو مسلمان ہیں۔ تو بھائی آپ کون سے قانون سے اللہ کی نگاہ میں مسلمان ہو گئے؟ دنیا میں تو ہو سکتا تم مسلمان ہو جاؤ، کل قیامت کے دن اگرچہ تمہارے ایمان کی وجہ سے جنت مل جائے گی، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جہنم میں جانا پڑے گا، اس لیے کہ تم نے اللہ کے قانون کے ساتھ بغاوت کی، اپنی مرضیات کو اسلام میں داخل کر دیا۔ اس لیے 2 رنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا۔ ایسا نہیں ہونا کہ یہ بھی نہیں، مکمل اسلام پر عمل کریں گے، دنیا چاہے جو بولے۔ مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی اسی وجہ سے ہے پوری دنیا میں کہ یہ قرآن کے آدھے حصے پر عمل کرتے ہیں جو مزاج کے موافق آتا، جیسے بولتے ہیں نا میٹھا میٹھا گپ گپ اور کڑو کڑو تھو تھو۔ سودی نظام سے منع کرتے ہیں اللہ کہ مت کھاؤ رے سود، تو سارے کے سارے بہانے بنا کر مسلمان سود دے بھی رہے اور مسلمان سود لے بھی رہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کتنا اونچا مقام، کتنی ڈیرنگ بولیں گے کہ مسلمان کو منع کر رہے، اللہ کی جنگ ہے سودیوں کے ساتھ، لیکن مسلم محلوں میں سود دے بھی رہے اور سود لے بھی رہے۔
اور وہ ایک نیا سسٹم چل رہا ابھی عورتوں کا، کیا بولتے ہیں اس کو، بچت گھر، اس میں بھی سننے میں آ رہا عورتیں خوب ملوث ہو رہی، تو کوئی بتانے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں کہ ایسا عمل کرنے سے آدمی اللہ کی نگاہ میں ایمان سے خارج ہو جاتا۔ تو بہرحال پتہ یہ چلا کہ مکمل دین پر ایمان لانا، مکمل دین پر عمل کرنا، یہ مسلمان کو نجات دلائے گا۔ ناقص آدھے ادھورا دین مسلمان کو کامیابی نہیں دلائے گا۔ جو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے وعید سنائی تھی کہ دنیا میں ذلت، آخرت میں سخت عذاب، تو اگر ہم مسلمانوں پر غور کریں کہ مسلمان کیوں ذلیل ہو رہا، ارے اجتماع انفرادی طور پر تو ہر مسلمان عزت میں، مولوی صاحب بڑے عزت والے، فلاں سیٹ صاحب، فلاں مالدہ، ہر محلے میں جتنے لوگ ہیں انفرادی طور پر ہر ایک کی عزت ہے، لیکن عالمی لیول پر اجتماعی طور پر دیکھا جائے تو مسلمان دوسروں کی نگاہ میں ذلیل ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ سے نہیں کہ انہوں نے سازشیں کر دی، اس کی وجہ سے ذلیل ہوا ہے کہ مسلمان نے مکمل قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہندوستان پر جب انگریزوں کا قبضہ ہوا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو انگریز نے قبضہ کر لیا، مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، تو انگریز نے جائزہ لیا کہ بھئی اب ہم اپنی عدالت میں فیصلے سنائیں گے، تو مسلمانوں یہ بتلاؤ کہ تم کو فیصلے تمہارے قرآن اور شریعت کے مطابق چاہیے یا تم کو فیصلے رسم و رواج کے مطابق چاہیے؟ مسلمانوں نے کہا نہیں، ہم کو رسم و رواج کے مطابق فیصلے چاہیے، قرآن کے مطابق نہیں چاہیے۔ کیا کہہ دیا؟ مثال کے طور پر میراث کا مسئلہ ہے، میراث میں بہن کا حصہ ہے، بیٹی کا حصہ ہے، اللہ نے مستقل رکو نازل کر کے کس کا کتنا حصہ ہے بتلا دیا۔ بتلاؤ نا کتنے مسلمان ایسے ہیں جو صحیح میراث تقسیم کرتے، بلکہ خباثت اتنی غالب ہے مسلمانوں میں کہ مرنے کے بعد اگر میراث کا مسئلہ چھیڑ دے کوئی کہ ابھی دفنا کر آئے، تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ ابھی تم دفنا کر آئے نا تو گھر میں سوگ مت مناؤ، کہہ رہے ہمارے شوہر مر گئے، ہماری بیوی مر گئی، ہمارے ابا مر گئے، ہمارے دادا مر گئے، ہمارے رشتہ دار، یہ سوگ مت مناؤ، ابھی دفنا کر آئے ہو، اس سے حساب شروع ہے وہاں پر۔ تمہارا کام یہ ہے کہ اس نے جو چھوڑ کر گیا ہے، شریعت جو کہتی ہے اس کو برابر کرو، جس کا قرضہ ہے سب سے پہلے قرضہ ادا کرو، پھر اس کے بعد جو رشتہ دار موجود ہیں وہاں بیٹھ کر پہلی فرصت میں وراثت تقسیم کریں۔ بتلاؤ ایسا مسئلہ بتانے پر لوگ مولانا کو گالے دیتے کہ نہیں دیتے کہ مولوی صاحب تم عجیب ہے، ہمارے ہاں سو گئے اور تم بول رہے مال تقسیم کرو؟ اور اگر کوئی کرتا بھی ہے نا تو لوگ اس کو بری نگاہ سے دیکھتے کہ دیکھو ان بچوں کو، باپ مرا نہیں، ابھی گھر میں آتے سے پراپرٹی کے جھگڑے شروع ہو گئے ان کے، اتنا ہمارا اتنا تمہارا۔ نہیں، اسلام کا حکم تھا کہ ابھی بیٹھ کر تقسیم کر لو، یا ابھی بیٹھ کر مل کر مشورہ کر لو کہ کیا ہوگا اس کا، برتن بھانڈے کس کے ہیں، بسترا کس کا ہے، روم کون سا کس کا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ اسلامی عمل۔ لیکن مسلمان اس سے کوسوں دور ہے۔ تو ایسے آپ کو ایسے طلاق کا مسئلہ لے لو، نکاح کا مسئلہ لے لو، نکاح میں ایک چیز مسلمانوں نے باقی رکھی کہ بس مولوی صاحب کے ذریعے نکاح پڑھائیں گے، باقی نکاح میں کیا ہوگا، جہیز کا مسئلہ کیسا ہوگا، کتنا لینا ہے، کتنا دینا ہے، یہ ساری چیزیں غیروں سے لے لی۔ ارے لی کہ نہیں لی؟ پھر کھلانے کا مسئلہ کیسا ہے؟ ابھی تو بولتے لوگ شادی کیسا کر رہے ہیں، غریب آدمی ہے تو BC ڈال کے رکھا 4 لاکھ کی، اس BC کو بیچ دے رہا، 4 لاکھ کی BC 2.5 لاکھ میں بیچ دیا، سود ہے 4 لاکھ کی BC۔ اور پوچھتا مولوی صاحب وہ ہمارے ہاں شادی تھی تو اس لیے ہم نے 4 لاکھ والی BC 2.5 لاکھ میں بیچ دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو 2.5 لاکھ کسی سے لے لیا، وہ جب BC اٹھیں گی تو اس کو 4 لاکھ ملیں گے، سری سود ہے، لیکن مسلمانوں میں عام ہے۔ ایک تو معلوم نہیں ہے، یا وجہ یہ وجہ ہو سکتی ہے، یا تو پھر معلوم ہونے کے باوجود جان بوجھ کر رہے ہیں۔ تو جان بوجھ کر اگر کر رہے ہیں تو پھر یہ اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے قانون کا انکار کرنے والے ہیں۔ قرآن کی آیت ان کو بھی کہتی ہے افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم اللہ کی کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ اگر ایسا کرتے ہو تو ذلت تمہارا مقدر ہے۔ آج بڑی 52-55 اسلامی ممالک ہے، لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں، اس لیے کہ کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے سوائے افغانستان کے، وہ بھی اب ہوا،
باقی جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کے اپنے پرسنل قانون بنا کے رکھے انہوں نے، قرآن پر جہاں کہیں لگا کہ یہاں عمل کرنا چاہیے وہاں کرتے ہیں، اور جہاں لگا کہ یہاں قرآن پر عمل نہیں ہوگا تو وہاں قرآن پر عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ حال ہے، تو پھر اللہ ان کے حق میں ذلت اللہ نے اعلان کر دیا۔ اللہ جھوٹ نہیں بولتے، اللہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اللہ کا ہم نے اس کے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ نے کائنات کا نظام بنایا کہ عزت اسے ملے گی جو ایمان اور اعمال صالحہ کرے گا، قرآن کے بتائے ہوئے قانون پر مکمل عمل کرے گا۔ یہی چیز تھی جس نے صحابہ کو، اس کے بعد کے لوگوں کو عزت دلائی تھی، اور اسی چیز کو یعنی قرآن پر عمل کو چھوڑنے کی وجہ سے آج مسلمان پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا ہے۔ اس لیے ہم کو سمجھنا اور ہمیں اس پر ایمان لانا اور اپنی زندگی میں اس کی کوشش کرنا کہ چاہے جو ہو جائے مکمل قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن پر عمل نہیں کر رہا، لوگوں کے لیے قرآن پر عمل کو چھوڑ رہا ہے، مداہن بن جائے گا، مداہن بن جائے گا، اللہ کی نظروں سے گر جائے گا۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل کے واقعات بتلائے۔ اچھا، ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کے قانون کے خلاف نہیں کرنا۔ اللہ نے 3 معاہدے لیے تھے، قتل نہیں کرنا آپس میں، اپنے وطن سے اپنے مسلک مذہب کے لوگوں کو نکالنا نہیں، یہودیوں سے کہا۔ اب آتے ہیں ہم مسلمانوں پر اسی آیت کو لے کر، کیونکہ اللہ یہ خطاب ہر زمانے کے مسلمانوں کے لیے، تو یہودیوں سے بنی اسرائیلیوں سے اللہ نے کیا تھا، اب قرآن میں ہے تو اللہ مسلمانوں سے بھی کر رہے کہ آپس میں لڑائی نہیں کرنا۔ آپس میں لڑائی مسلمان نہیں کر رہے کیا؟ 2 مسلم دیش بھی آپس میں لڑ رہے 2 انچ زمین کے لیے، 2 مسلم محلے بھی آپس میں لڑ رہے، 2 مسلم پارٹیاں بھی آپس میں لڑ رہی، 2 مسلم فرقے بھی آپس میں لڑ رہے، 2 مسلم تنظیمیں بھی آپس میں لڑ رہی۔ تو یہ قرآن کے خلاف نہیں کر رہے تو کیا کر رہے ہیں؟ 2 مسلم مثال کے طور پر جماعتیں، بریلوی اور دیوبندی جماعت، تو بریلوی جماعت والے بجرنگ دل والوں کے ساتھ مل کر بول رہے ہیں کہ مسلمانوں کا اجتماع نہیں کرنے دیں گے ہم۔ تو بھئی یہ مسلمان نہیں ہے، یہ لڑ رہے، تو اللہ ان کو ذلیل نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ 2 جماعتیں ہیں مسلم، 2 تنظیمیں ہیں، 2 تنظیمیں آپس میں لڑ رہی، ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں۔ اللہ کہہ رہے کہ نہیں، لڑو مت آپس میں۔ اب تو لڑائی اتنی آگے تک جا رہی ہے کہ قتل کرنے کو آمادہ ہے۔ جیسے تبلیغ والوں میں 2 گروہ ہو گئے، تو ایک گروہ کہتا ہے کہ ہم دوسرے گروہ کا اجتماع ہی نہیں ہونے دیں گے، پولیس تھانے میں جا کر رپورٹ لکھائیں گے، اور یہ رپورٹ لکھائیں گے کہ دوسری جماعت جو ہے وہ آتنکوادی ہے۔ دونوں مسلمان آپس میں کیا کر رہے اس طریقے سے؟ ہر تنظیم کے اندر ایسی ہے، جو تنظیم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے۔ تو اللہ قرآن میں وہاں بنی اسرائیل کو کہہ رہے تھے، یہاں مسلمانوں کو کہہ رہے کہ آپس میں نہیں لڑنا، آپس میں لڑیں گے تو ہم تم کو ذلیل کر دیں گے۔ لڑ رہے سب آپس میں، اللہ کے قانون کو چھوڑ دیا۔ دوسرا کیا بولے تھے کہ آپس میں ایک دوسرے کو اپنے وطن سے نہیں نکالنا، اپنے محلے سے نہیں نکالنا۔ مفسرین نے لکھا ہے محلے سے نکالنے کے اندر یہ بھی داخل ہے، اتنا ستایا پڑوسی کو، اتنا ستایا پڑوسی کو کہ محلہ چھوڑ کر بھاگنے پہ مجبور ہو گیا۔ رہتے کہ نہیں رہتے ایسے؟ اتنا ستایا کہ محلہ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ اور کہیں ایسا ہو گیا کہ جہاں جس کا پاور چل گیا، پارٹی کا، جماعت کا، یا محلے کے اندر کوئی دادا کا، تو وہ بول دیتا کہ تم ہمارے محلے میں رہنا نہیں، رہنے کا تو اپنے کو بھتہ لگے گا ورنہ جاؤ یہاں سے۔ بیچارے جا رہے، محلے چھوڑ کر جا رہے، گاؤں چھوڑ کر جا رہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے کہ تم مسلمان آپس میں اس طریقے سے کر رہے، ایسا نہیں کرنا، منع کیا تھا اللہ نے، نہ آپس میں خونریزی کرنا، نہ قتل کرنا، نہ آپس میں ایک دوسرے کو اپنے مسلک کو، اپنے مذہب یعنی مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو وطن سے نکال رہے، اپنے محلے سے نکلنے پر مجبور کر رہے۔ تو ایسے مسلمانوں کو اللہ عزت دے گا کہ ذلیل کرے گا؟ ذلیل کرے گا، اسی لیے مسلمان ذلیل ہے۔ تیسرا، اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ دیکھو کوئی قید ہو جائے تو اس کو چھڑا لینا، اس پر بنی اسرائیل بہت عمل کیا کرتے تھے۔ ان کا کوئی قیدی مسلمان یعنی اس زمانے کا کوئی یہودی اگر ان کو معلوم ہو جائے، پہلے کیا کرتے تھے، انسانوں کو قید کر لیتے تھے، قیدی بنا لیتے تھے۔ ارے قیدی بکتے تھے نا پہلے، غلام بانیاں بنا لیتے تھے۔ ان کو معلوم پڑتا تھا کہ اپنا یہودی، اپنا عیسائی کہیں قید ہے، سب مل کر فوراً پیسے جمع کرتے تھے، اس کو فوراً چھڑانے کی فکر کرتے تھے کہ اس کو باہر لاؤ۔ مسلمانوں کو اس زمانے میں یہ حکم ہے، سمجھو اللہ کی طرف سے، کہ اپنا کوئی آدمی جیل میں چلے جائے تو اس کو چھڑانے کی کوشش کرو،
تو ہم چھڑاتے کہ رپورٹ لکھ لکھ کر اس کو جیل میں ڈالتے؟ ہم چھڑاتے کسی مسلمان کو؟ الا ماشاء اللہ وہ جمعیت والے کوشش کرتے ہیں، کوئی ناحق مقدمے میں بم بلاسٹ میں کسی نے پھنسا دیا، کسی میں کہیں پھنسا دیا، تو وہ مسلم تنظیم ہے بیچاری، مسلمانوں سے چندہ کرتی ہے، پیسے جمع کرتی ہے، کیس لڑتی ہے۔ اس پہ بھی ہمارے جمعیت کے مہاراشٹر کے حافظ ندیم صدیقی کہتے ہیں کہ افسوس تو تب ہوتا ہمیں جب ہم مسلمانوں کی کیس لڑ کر ان کو چھڑاتے ہیں، لاکھوں روپیہ پیسہ بہا کر کے، بھئی مسلمان اس لیے کہ روتے ہیں مسلمان مائیں بہنیں کہ ہمارا بچہ ہمارا بھائی جیل میں قید ہو گیا، آپ کچھ کرو، تو بڑے بڑے وکیل لگا کر کیس لڑ رہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کو چھڑایا، وہ باہر آنے کے بعد پولیس والوں کا مخبر بن گیا۔ اتنی گر گئی ہے یہ قوم۔ تو بہرحال تو اللہ اسی وجہ سے کہ تم نے قرآن پر عمل کو چھوڑا ہے، ہم تم کو ذلیل رسوا کر دیں گے، اور اللہ نے کر دیا ہے۔ تو پتہ چلا اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر مسلمان کہیں ناحق قید ہو جائے، جیسے ہمارے ملک میں خاص طور سے آئے دن کسی نہ کسی پر ناجائز مقدمہ ٹھوک کر جیل میں ڈال دے رہے، تو اب مسلمانوں کی جمعیت، مسلمان محلے والے یا مسلمان آپس میں مل کر فوراً کوشش کرے کہ اس کو جیل سے باہر نکالیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ یہ فلاں مسلک کا ہے، فلاں مذہب کا ہے، فلاں جماعت کا ہے، اس سے اللہ نے منع کیا۔ یہ جماعتیں، یہ تنظیمیں اس لیے بنی تھیں کہ آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ کائے کے لیے تھی یہ؟ ایک دوسرے کا تعاون کرنے کے لیے تھی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک فیکٹری ہے، اس نے ایک اور فیکٹری کھول دیا، تو فیکٹری اس لیے کھولا تھا کہ جتنے اپنے گھر میں اتنے سارے لوگ ہیں سب مل کر چلائیں گے، انکم ہوں گی، خوب کمائیں گے، اچھے سے رہیں گے، اس لیے بڑھی تھی فیکٹری۔ 1 سے 2 ہو گئی، 2 سے 3 ہو گئی، 3 سے 4 ہو گئی۔ اس کو اپوزٹ میں نہیں کھڑے کرنا تھا کہ نہیں ہماری فیکٹری چلائیں گے، ہم تمہاری بند کر دیں گے، لیکن ہم نے کیا کر دیا، اس طرز پر اپنی زندگی لے آئے کہ نہیں ہماری چلے گی، تمہاری بند کر دیں گے۔ تو بہرحال بار بار یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ جب مسلمان اللہ کے کتاب پر عمل کو چھوڑے گا، بعض حصے پر عمل کرے گا، بعض کو ترک کرے گا، تو آپ قرآن کھول کر اللہ کا یہ وعدہ اور اللہ کا یہ اعلان خوب اچھے طریقے سے پڑھ لو۔ اللہ فرماتے ہیں فما جزاء من یفعل ذلک منکم، جو تم میں سے یہ کرے گا اس کی سزا، اس کی جزا، اس کا بدلہ یہ ہے، الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں رسوا ذلیل کر دیں گے، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف لوٹا دیں گے۔ اور جو قرآن پر عمل کرے گا اس کو عزت دیں گے، جو قرآن پر عمل کرے گا، اس کے احکام پر عمل کرے گا، اگر حکومت والے مسلم حکومت کریں گے اللہ اس کو عزت دیں گے، مسلم حکومتیں قرآن پر عمل کریں گی اللہ دنیا کی نظروں میں بھی اسے عزت دے دیں گے۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر یہ کوشش کرنا ہے کہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر پورے قرآن پر ایمان بھی لائیں گے، پورے قرآن پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے، مدارات کریں گے لوگوں کے ساتھ، مداہنت سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلطی کوتاہی کو اپنے فضل سے معاف فرمائے۔